انگلیوں پر تسبیحات وغیرہ گننا نماز میں یہ بھی مکروہ ہے. اب ادھر سے وہ پڑھ رہے سبحان ربی الاعلیٰ، اب یہاں پہ یوں گنے جا رہا ہے، تو یہ نماز میں مکروہ ہے انگلیوں پر گننا. گننے کی ضرورت ہی کیا ہے، ویسی ذہن میں رہتی ہیں. اور اگر وہ زبان سے گننا شروع کر دے گا تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی. اور اس صلاۃ و تسبیح میں یہ ہے کہ باقاعدہ یوں نہیں کرے، ٹھیک ہے. اس میں اور طریقے بھی فقہاء نے بتائے ہیں. مثال کے طور پر آپ پہ ہاتھ باندھے ہوئے، اب آپ نے تسبیح 3 مرتبہ پڑھی تو ایک کو یوں دبا لیں، یہ 3 ہو گئے، ٹھیک ہے. یا پھر 1 مرتبہ پڑھی یوں دبا لیں، یوں یہ دبانا اور ہے، باقاعدہ گننا اور ہے. اور اس میں عام طور پر یہ دبایا جاتا ہے، میرا خیال جن کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، وہ دبایا جاتے. دبانے سے بھی پتہ چلے بھائی ایک ہاتھ میں جو نا ہم وہ 1 مرتبہ اس کو دبائیں گے، یا تو وہ اس کو 1 کاؤنٹ کرے گا یا 3 کاؤنٹ کرے گا، تو وہ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے. وہ بلا عذر 4 زانوں بیٹھنا یا دیوار سے یا لاٹھی سے ٹیک لگانا، ہاتھ یا سر کے اشارے سے کسی کو سلام کرنا، 4 زانوں بیٹھنا. اب یہاں پر کیا کہا، بلا عذر. لیکن اگر کسی کا کوئی عذر ہے، وہ نہیں بیٹھ سکتا 2 زانوں، تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح وہ ایسے کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک سہارا نہ لے، دیوار کا ہو یا لاٹھی کا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بلا عذر ایسا جو ہے نا، اللہ نے صحت دی ہے، تندرست ہے، جوان ہے، وہ کوئی مسئلہ بھی نہیں، تو اب ایسا وہ کرنا مکروہ ہوگا. اسی طرح سر یا ہاتھ کے اشارے سے کسی کو سلام کا جواب دینا، یہ بھی نماز میں مکروہ ہے. کسی نے السلام علیکم کہا تو اس نے یوں کر دیا یا یہ یوں کر دیا، اب یہ ہاتھ اور سر کا اشارہ ہے، یہ بھی مکروہ ہے نماز میں. لیکن اگر یہ زبان سے وعلیکم السلام کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی.